کربلا کا واقعہ ہندی میں یہ کہانی ایس شخصیت کی ہے جس کے لیے اسلام میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنا سر کٹا کر اسلام کو بچایا۔ امام حسین جنہوں نے دین اسلام کو بچانے کے لیے دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک قربانی دی۔ آئیے جانے کربلا کا واقعہ۔ کربلا کی کہانی ان ہندی۔ کربلا کی کہانی ان ہندی۔ اس قربانی میں امام حسین رضی کے 6 مہینے کے بیٹے کی شہادت اور 18 سال کے بیٹے کی شہادت بھی شامل ہے۔ اس عظیم شخصیت کا نام ہے حسین آ۔ ہاں، یہ وہی حسین ہے جن کے لیے محمد صاحب نے کہا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، لیکن پھر بھی انسانیت کا دشمن یزید نام کے شخص نے امام حسین کا قتل کر دیا کیونکہ یزید چاہتا تھا اس کی ہر بات مانی جائے اور امام حسین یزید کو خدا مانے۔ سنی مسلمان کے چوتھے خلیفہ اور شیعہ مسلم کے پہلے امام حضرت علی کے دوسرے بیٹے ہیں حسین۔ پہلے بیٹے کا نام ہے حسن۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ صاحب کی بیٹی کا نام ہے فاطمہ جو کہ حسین کی ماں ہے۔ اس طرح پیغمبر محمد صاحب حسین کے نانا ہے۔ حسین کو شیعہ مسلم اپنا تیسرا امام مانتے ہیں، پہلے امام حضرت علی اور دوسرے حسن، ان کے بعد حسین۔ کربلا کا واقعہ ہندی میں مسلمانوں کے مطابق حسین رضی کربلا اپنا ایک چھوٹا سا لشکر لے کر پہنچے تھے۔ ان کے قافلے میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے۔ اسلامی کیلنڈر کے مطابق 2 محرم کو کربلا پہنچے تھے۔ 7 محرم کو ان کے لیے یزید نے پانی بند کر دیا تھا اور وہ ہر حال میں ان سے اپنی سوادھینتا سویکار کرانا چاہتا تھا۔ حسین کسی بھی طرح اس کی بات ماننے کو راضی نہیں تھے۔ 9 محرم کی رات امام حسین نے روشنی بجھا دی اور اپنے سبھی ساتھیوں سے کہا کہ میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں سمجھتا۔ کل کے دن ہمارا دشمنوں سے مقابلہ ہے۔ ادھر لاکھوں کی تعداد والی فوج ہے، تیر ہیں، تلوار ہیں اور جنگ کے سبھی ہتھیار ہیں۔ ان سے مقابلہ مطلب جان کا بچنا بہت ہی مشکل ہے۔ میں تم سب کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اندھیرا اس لیے کر دیا ہے کبھی تمہاری جانے کی ہمت نہ ہو۔ یہ لوگ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں۔ یزید کی فوج اسے کچھ نہیں کہے گی جو میرا ساتھ چھوڑ کے جانا چاہے گا۔ کچھ دیر بعد روشنی پھر سے کر دی گئی، لیکن ایک بھی ساتھی امام حسین کا ساتھ چھوڑ کے نہیں گیا۔ اس کے بعد دن چھپنے سے پہلے تک حسین کی طرف سے 72 شہید ہو گئے۔ ان 72 میں حسین کے علاوہ ان کے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر، 18 سال کے علی اکبر اور 7 سال کے ان کے بھتیجے قاسم حسن کے بیٹے بھی شامل تھے۔ ان کے علاوہ شہید ہونے والوں میں ان کے دوست اور رشتہ دار بھی شامل رہے۔ حسین کا مقصد تھا خود مٹ جائیں لیکن وہ اسلام زندہ رہے جس کو ان کے نانا محمد صاحب لے کر آئے۔ حسین نے فوج سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تمہاری نظر میں حسین گناہ گار ہے تو اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس کو اگر 2 بوند پانی مل جائے تو شاید اس کی جان بچ جائے۔ ان کی اس فریاد کا فوج پر کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ یزید تو کسی بھی حالت میں حسین کو اپنے ادھین کرنا چاہتا تھا۔ یزید نے حرملہ نام کے شخص کو حکم دیا کہ دیکھتا کیا ہے، حسین کے بچے کو ختم کر دے۔ حرملہ نے کمان کو سنبھالا، 3 دھار کا تیر کمان سے چلا اور حسین کی گود میں علی اصغر کی گردن پر لگا۔ 6 مہینے کے بچے کا وجود ہی کیا ہوتا ہے، تیر گردن سے پار ہو کر حسین کے بازو میں لگا۔ بچہ باپ کی گود میں دم توڑ گیا۔ 71 شہید ہو جانے کے بعد یزید نے شمر نام کے شخص سے حسین کی گردن کو بھی کٹوا دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ جس خنجر سے امام حسین کے سر کو جسم سے جدا کیا، وہ خنجر کند دھار کا تھا، اور یہ سب ان کی بہن زینب کے سامنے ہوا۔ جب شمر نے ان کی گردن پر خنجر چلایا تو حسین کا سر سجدے میں بتایا جاتا ہے، یعنی نماز کی حالت میں۔
मुसलमान मानते हैं कि हुसैन ने हर जुल्म पर सब्र करके जमाने को दिखाया कि किस तरह जुल्म को हराया जाता है। हुसैन की मौत के बाद अली की बेटी ज़ैनब ने ही बाकी बचे लोगों को संभाला था, क्योंकि मर्दों में जो हुसैन के बेटे जैनुल आबिदीन जिंदा बचे थे, वो बेहद बीमार थे। यजीद ने सभी को अपना कैदी बनाकर जेल में डलवा दिया था। मुस्लिम मानते हैं कि यजीद ने अपनी सत्ता को कायम करने के लिए हुसैन पर जुल्म किए। इन्हीं की याद में शिया मुस्लिम मुहर्रम में मातम करते हैं और अश्क बहाते हैं। हुसैन ने कहा था, ज़िल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। ये थी कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।